محمد وعلى محمد صلى الله محمد رحم اللہ عنکر الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسول ربنا بالحق مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على القوم الظالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم فرش عزا بچھائیں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ایک محرم سے لے کر کے آج کی شب تک جتنی بھی ہمیں عزاداری کی، ماتم داری کی، حسین کے لال کا پرسہ دیا، پروردگار عالم ہماری اس خلوص کو قبول فرما، ہماری اس محبت کو قبول فرما. پروردگار عالم محشر میں ہمیں شفاعت حسین نصیب فرما. پروردگارہ ہمیں جہاں جہاں بھی مومنین مومنات ہے، خصوصاً آج کے دن ان کے دل کو حسین کے لال کا پرسہ دیتے دیتے مغموم کرتے. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جس انسان کو یہ احساس ہے کہ اسے پروردگار عالم کے ہاں جانا ہے تو پس اسے چاہیے کہ عمل صالح بجا لائے. تو ہم تقریباً 10 ایسے راستے بتائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے آسانی کے ساتھ قریب ہویا جا سکتا ہے. آج وہ راستہ کہ جو ہر عمل میں کام آنے والا ہے، ہر عمل میں اگر آپ نے اس کو اپنایا تو خصوصاً آپ سب سے پہلے اللہ سے قریب ہوں گے. کیا ہم نماز پڑھتے ہیں تو حیا کا لانا ضروری ہے. بغیر حیا کے آپ نماز نہ پڑھیں. جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو وہاں پہ حیا کا ہونا ضروری ہے. جب آپ شب داری کرتے ہیں، ماتم داری کرتے ہیں، وہاں پہ حیا کا دخل بہت زیادہ ہے. جب آپ ماتم کرتے ہیں، اپنے شرٹ کو اتار دیتے ہیں، وہاں پہ حیا کا سب سے زیادہ کردار ہے. بغیر حیا کے نہ تو عزاداری ہوتی ہے نہ تو نماز ہوتی ہے. یعنی حیا کو اگر عزاداری سے نکال دیا جائے، حیا کو نماز سے نکال دیا جائے، نہ تو اس کی نماز قبول ہوگی نہ تو اس کی عزاداری قبول ہوگی. ایک صلوات بر محمد و آل محمد پہ غور کیجیے. یہ جسم کے اندر سے روح نکال لیا جائے تو اس آنکھ کا کوئی فائدہ نہیں، اس کان کا کوئی فائدہ نہیں، اس دل کے دھڑکتے ہوئے کا کوئی فائدہ نہیں. کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ تمہارے جسم میں روح ہے، وہ پاکیزہ ہے. اس بنیاد پہ تمہارے جسم کام کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر تمہارے عمل سے حیا کو نکال دیا جائے تو وہ تمہارے عمل اسی طریقے سے بیکار ہو جائیں گے جس طریقے سے تمہارے جسم سے روح نکل گئی. غور کیجیے عزیزان گرامی. آئیے جلدی کیونکہ
امام حسین کا آخری پرسہ ہو سکتا ہے کہ لیٹ ہو جائے۔ عزیزان، الحیاء خیر کلہ، حیا ہر لحاظ سے مکمل نیکی ہے، یہ امام کا فرمان ہے۔ عزیزان، آج پوری دنیا میں اگر ہم دورہ کریں تو دیکھیں ہر جگہ حیا کی کمی ہے۔ یونیورسٹیوں میں چلے جائیے، یونیورسٹیوں میں سب سے زیادہ کس چیز کی کمی ہے؟ حیا کی کمی ہے، شرم کی کمی ہے۔ غور کیجئے جانے گرامی، آج کسی بھی سوسائٹی میں چلے جائیے، کسی بھی اسکول میں، وہاں پہ حیا کی کمی ہے۔ کیوں؟ حیا کا سبق نہیں سکھایا جاتا ہے، چاہے وہ مدرسے میں ہو۔ مدرسے میں خصوصاً کچھ حد تک حیا سیکھ لیتا ہے، کیونکہ قرآن ہوتے ہیں، نہج البلاغہ ہوتا ہے، دینی تعلیم ہوتی ہے، لیکن تب بھی جتنا مدرسے میں حیا کا سبجیکٹ ہونا چاہیے اتنا حیا کا سبجیکٹ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اسکول میں چلے جائیے، کالج میں چلے جائیے، وہاں پہ حیا کا سبجیکٹ نہیں ہے۔ اس لیے پوری دنیا میں آج ہر عمل میں بے حیائی نظر آتی ہے۔ غور کیجیے عزیزان گرامی، آئیے میں آپ کو ایک تفسیر روح البیان میں منقول ہے کہ شہر میں 3 بھائی رہتے تھے، ان میں ایک بڑا بھائی پورے 10 سال تک مسجد میں مؤذن تھا۔ غور سے سنیے عزیزان گرامی، 10 سال تک مؤذن کہاں پہ دیتا تھا اذان؟ مینار پہ جا کر کے۔ مینار اس زمانے میں بہت بلند ہوتے تھے۔ اس کا بھائی کا بھی انتقال ہو گیا، ایک اور بھائی بچا ہوا تھا، دوسرا بھائی، وہ بھی 10 سال کے قریب اذان دیا، کہاں پہ؟ مینار پہ جا کر کے۔ اب جب دوسرے بھائی کا انتقال ہوا، تیسرے بھائی کی باری آئی، تو اب جیسے ہی تیسرے بھائی کی باری آئی، کہا کہ بھیا اذان اب آپ کو دینا ہے۔ اب اس نے کہا کہ نہیں، میں اس عہدے کو قبول نہیں کر سکتا۔ غور سے سنیے عزیزان گرامی، ہو سکتا ہے کچھ پیغام آپ تک پہنچ جائے۔ کہا کہ میں ہرگز یہ عہدہ قبول نہیں کر سکتا۔ بھائی بتاؤ کیا ماجرا ہے، تم اس عہدے کو قبول نہیں کر رہے ہو؟ جاؤ، اذان پاکیزہ چیز ہے، اذان دینا بڑا ثواب ہے، لیکن میں اس مینار سے ہرگز اذان نہیں دے سکتا۔ کہا کہ بھائی ایسی کیا بات ہے کہ تم اس مینار سے اذان نہیں دو گے؟ کہا کہ میں جب میرے بھائی کا انتقال ہوا تھا، بڑے بھائی کا، تو میں جیسے ہی اس کے سراہنے سورہ یاسین پڑھنے کی کوشش کی تو اس بھائی نے مجھے منع کر دیا تھا، کہا کہ میرے سامنے سورہ یاسین نہ پڑھو۔ اور پھر اس کے بعد کہا جب دوسرے بھائی کا انتقال ہوا تو کہا کہ میرے سامنے سورہ یاسین نہ پڑھو۔ تو عزیزان گرامی، اب اس کے بعد ماجرا کیا ہے؟ میں جب سے سویا اس کے بعد خواب میں میرے بھائی دونوں آئے، کہا کہ اے مؤذن، اے میرے بھائی، دیکھو مینار پہ جا کر تم اذان مت دینا۔ کہا بھائی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ دیکھ نہیں رہے ہو اللہ نے مجھ پر عذاب نازل کیا ہے۔ کہا بھائی کیا وجہ ہے؟ تم مینار پہ جا کر کے اذان دے رہے تھے، آخر تمہیں کس چیز نے، اللہ کے عذاب نے اس قدر تمہیں پریشان کیا ہے؟ غور سے سنیے عزیزان گرامی، اب بڑا بھائی نے کہا کہ جب میں مینار پہ جاتا تھا، بلندی تھی، اس بلندی پہ جا کر کے جیسے ہی اللہ اکبر کی اذان دیتا تھا تو میری نگاہیں مسلمانوں کے گھروں کے آنگن میں پڑتی تھی۔ وہاں پہ کوئی خاتون برتن مانجتی تھی، کوئی خاتون کپڑے دھوتی تھی، کوئی خاتون روٹیاں بناتی تھی، میں ان کو دیکھتا تھا۔ اس کی بنیاد پر اللہ نے مجھے عذاب میں نازل کر دیا۔ غور سے سنیے، اس لیے تم مؤذن نہ بننا، اگر مؤذن بننا تم مینار پہ نہ اذان دینا بلکہ صحن میں اذان دینا۔ اس لیے کہا گیا اگر اس مؤذن کے اندر حیا ہوتی تو وہ مینار پہ جا کر کے مسلمانوں کے آنگن میں جھانکا تاکی نہ کرتا۔ اس کو بے حیائی نے جہنم میں پہنچا دیا۔ لوگ سمجھتے تھے یہ تو بڑا مؤذن ہے، یہ تو بڑا نیکوکار، بڑا اچھا کام کرنے والا ہے، یہ تو سب سے پہلے جنت میں جائے گا، لیکن اس کی بے حیائی نے اسے جہنم میں پہنچا دیا۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد پہ۔ غور کیا عزیزان گرامی، بے حیائی
انسان کو کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا ہے اگر اس کے اندر سے حیا نکل جائے۔ عمل کے اندر روح کا کام کرتی ہے حیا۔ جناب زلیخا اور جناب یوسف کو جب ساتھ کمرے میں بند کر دیا تھا تو ایک مقام پہ جناب زلیخا نے پردہ ڈھاکا، کہا جناب یوسف نے یہ کیا کر رہی ہو، کس کو ڈھانک رہی ہو؟ کہا کہ یہ میرے خدا ہے، میں اس کی عبادت کرتی ہوں۔ جناب موسیٰ نے پلٹ کر جواب دیا تھا، کہا کہ تم خود سے بنائے ہوئے خدا سے اتنا پرہیز کرتے ہو، لیکن اس کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، ہمیں بنانے والا اللہ ہے، اس سے تم بچنے کی کوشش نہیں کر رہے ہو، ان سے تمہاری حیا کس طرف جا رہی ہے۔ تو اس لیے پروردگار عالم کے سامنے ہمیں ہر لحاظ میں کوئی بھی کام کرتے وقت سب سے پہلے حیا کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، آئیے آج چہلم کا دن ہے، زیارت امام حسین، کتنا ثواب ہے آپ گن نہیں سکتے۔ ایک قدم کے بدلے میں ایک حج کا ثواب، بہتوں میں لکھا ہے کتابوں میں 70 حج کا ثواب۔ عزیزان، ثواب عزیزان معیار نہیں ہے، بلکہ حسین کی محبت کو دل میں رکھ کر کے جب پروردگار عالم کے ہاں جاؤ گے تو پروردگار عالم تمہیں بآسانی قبول کر لے گا، کہا کہ تمہیں حسین کی محبت ہے، مانگنا چاہتے ہو جو کچھ مانگو۔ اس لیے پروردگار عالم کے سامنے جاؤ تو حسین کی محبت، حسین کی زیارت لے کر جاؤ۔ عزیزان گرامی، آئیے زائر امام حسین کتنا بڑا ثواب ہے، اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے۔ ایک زائر امام حسین تھا، لوگ اربعین پہ جا رہے ہیں امام حسین کی پیدل چل کر کے زیارت کرنے، اچانک کچھ لوگوں کو پکڑتا ہے، چلو میرے گھر پہ روٹیاں کھا لو، جو کچھ بھی ضرورتیں ہیں مجھے دینے کے لیے تیار ہوں، میں حسین کے زائروں کی خدمت کرنے لیے بےتاب ہوں، چلو میرے گھر پہ۔ وہ چلے آئے ان کے گھر پہ، سامنے کیا دیکھا کہ ایک تصویر ہے، جو ایک تابوت کی تصویر بنی ہوئی ہے اور ایک قبر کی تصویر بنی ہوئی ہے، جو کہ اس میں کوئی دفن نہیں ہے، خالی تصویر ہے۔ غور سے سنیے، لوگ زائر امام حسین نے سوال کیا، بھئی یہ تصویر کس کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تصویر میری ہے، یہ قبر میری ہے، یہ تابوت میرا ہے۔ اب پوچھا کہ تم زندہ کیسے ہوئے؟ اگر تمہارے وہ جنازے ہیں تم یہاں پہ کیسے؟ کہا کہ آؤ میں تمہیں کہانی بتاتا ہوں۔ جب میں بہت بڑا گنہگار تھا، میں ڈاکو تھا، میں چور تھا، میں فاسق تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ حسین کیا ہے، میں نہیں جانتا تھا کہ نماز کیا ہے، میں نہیں جانتا تھا کہ روزہ کیا ہے، حکم الہی کیا ہے، کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ میں چوری کی نیت سے کہاں پہ آیا؟ زائر امام حسین کے یہاں۔ جیسے ہی زائر جاتے تھے میں پیسے چورا لیتا تھا، جیسے ہی جاتے تھے بیگ چورا لیتا تھا۔ عزیزان گرامی، اچانک مجھے پیاس کی شدت ہوئی، مجھے چائے کی طلب محسوس ہوئی، میں نے چاہا کہ چائے پی لیا جائے۔ چائے جیسے ہی پینے گیا تو مجھے لوگوں نے پہچان لیا، میرے گھر گاؤں والے تھے، وطن والے تھے، کہا کہ تم چور ہو، تم ڈکیتی کرتے ہو، تمہیں چائے ہرگز نہیں ملے گی، یہ مخصوص ہے زائر امام حسین سے۔ غور سے سنیے عزیزان گرامی، اس کے بعد وہ مایوس ہو کر کے آگے بڑھا، ہو سکتا ہے کوئی اور مجھے چائے پلا دے۔ آگے جیسے ہی بڑھا تو ان کو پہچان لیا، آؤ تم کو بہت زیادہ چوری کرنے کا شوق ہے، ارے تھوڑا سا نیکی بھی تو کما لو، آؤ زائر امام حسین جا رہے ہیں ان کی خدمت کر لو، تھوڑا برتن دھل لو، تھوڑا چائے بنا لو، تھوڑی سی ہماری مدد کر لو۔ اب اسے نہیں معلوم تھا کہ امام حسین کون ہیں، صرف اور صرف ایک منظر دیکھ رہا تھا کہ یہ منظر میں تھوڑی سی میں اپنے وقت گزار لوں، دیکھوں ہوتا کیا ہے۔ اب جیسے ہی کہا کہ بھائی چینی ختم ہو گئی ہے، جاؤ چینی لے کر آؤ، تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب دیکھیے عزیزان گرامی، پیسہ دینے کی کوشش نہیں، یار 2 ہی کلو تو چینی لانا ہے، اپنے جیب سے میں دے دوں گا، کیا ضرورت ہے پیسے کی۔ اب جیسے ہی آیا دکان پہ چینی خریدی، جیسے ہی دیکھا کہ ایک موقف لگا ہوا ہے، چائے بٹ رہی ہے، اب جیسے ہی چائے پینے کی کوشش کی اور چینی وہیں پہ رکھ دیا۔ عزیزان گرامی، اب جو موقف لگا ہوا تھا انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ ہمارے لیے چینی لایا ہوا ہے۔ غور سے سنیے، ان کے لیے چینی نہیں تھی بلکہ آگے والے موقف کے چینی تھی۔
اب جیسے ہی اٹھا لیا بھائی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے چینی لائے اور چائے اور زیادہ بن جائے گی۔ عزیزان گرامی اب پھر یہ خیال آیا کہ چھوڑو جانے دو، 2 کلو چینی کی تو بات ہے، 2 کلو چینی اور خرید لیں گے۔ غور سے سنیے عزیزان گرامی، اب اس کے دل میں عزیزان 2 کلو چینی اور محبت بڑھ گئی۔ اب راستے میں آگے بڑھا، اس کے سینے میں درد ہوئی، جیسے ہی درد ہوئی تڑپ کر زمین پہ گر گیا، مر گیا۔ اب اس کے بعد اس کے وطن والوں نے دیکھا کہ یہ مر گیا، کوئی جنازہ پڑھانے والا تیار نہیں ہوا، کسی بھی صورت میں جنازہ اور قبر کھود دی گئی، غسل دے دیا گیا۔ عزیزان گرامی جب قبر میں اتارا گیا، غور سے سنیے، قبر میں جیسے ہی اتارا، ابھی جنازہ پڑھانے کے بعد ابھی جنازہ باقی ہے، قبر دیکھ رہا ہے کھد گئی ہے، منکر و نکیر آئے ہوئے 2 عذاب الہی کرنے کے لیے، دیکھا بڑا عجیب منظر ہے، اور اس کے بعد جنازہ ہو گیا۔ اب عذاب دینے کی باری آتی ہے تو پیچھے سے کسی کی آواز آتی ہے، رک جاؤ، ابھی اس کے اوپر عذاب نازل نہیں کرنا۔ کہا کیا بات ہے، اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے، اس کے اوپر تو عذاب ضرور نازل ہوگا۔ آواز آتی ہے تھوڑا ٹھہر جاؤ، دیکھو ہو سکتا ہے کوئی بھی نیکی ہوگی۔ جیسے ہی نیکی دیکھا کہ اس نے امام حسین کے نام پہ 2 کلو چینی، غور کیجئے، زیارت امام حسین کو صرف کر دیا۔ اب جیسے ہی دیکھا 2 کلو چینی، امام حسین آئے تھے، کہا کہ 2 کلو چینی ہے، ایک ایک دانہ گنو، ایک ایک دانے کے بدلے میں ان کے گناہ کو معاف کرو۔ ایک ایک کو دانہ گنا گیا، سارے گناہ معاف نہیں ہوئے، کہا کہ ابھی بھی اس کے سارے گناہ بچے ہوئے ہیں۔ امام حسین نے کہا کہ بھیا 2 کلو اور چینی، جو ارادہ کر لیا تھا خریدنے کا اس کا بھی جوڑو، کیونکہ اس نے ارادہ کر لیا تھا، اس کو بھی جوڑا گیا۔ پھر آواز آئی، ملائکہ نے دی، کہا کہ ابھی بھی گناہ بچ رہے ہیں، بہت زیادہ ہے۔ پھر امام حسین نے تڑپ کر کہا کہ اس کے جتنے بھی گناہ ہیں اس کے بدلے میں ساری چینی میں دیتا ہوں، ایک ایک کو کاؤنٹ کرو اور ایک ایک کو گناہ مٹاتے جاؤ۔ عزیزان گرامی آواز غیبی آئی، اس کے روح کو اس کے جسم میں بھیج دیا جائے، اس کو دوبارہ زندگی دے دی جائے۔ اس نے محبت حسین میں 2 کلو چینی عزیزان نے خرچ کی تھی، اس کا بدلہ یہ ہے کہ یہ زندگی میں جائے اور حسین کی محبت کو عام کرے اور ظاہر امام حسین کی خدمت کرے اور بہتر طریقے سے نماز ادا کرے، روزہ ادا کرے، اور اس کے بعد چاہے صحیح دوبارہ زندہ ہوا۔ لوگوں میں کوہرام مچ گیا، یہ کیسا معجزہ ہے، یہ حسین کا معجزہ ہے، کیسا معجزہ۔ حسین کے نام پر خرچ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ حسین کے مردے کو بھی زندگی مل گئی۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد بھی اور کیا جاتا ہے، کتنا عجیب ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم خرچ کرتے جاتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن عزیزان گرامی پردہ غیب میں امام حسین موجود ہیں، آپ کا حساب لکھ رہے ہیں۔ محشر میں آئیں گے نام اعمال لے کر کے، آپ کو ایک ایک پیسے کا حساب امام حسین دیں گے۔ اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ جو بھی حسین کی محبت میں آئے گا اور خرچ کر کے آئے گا اس کا حساب ضرور بے ضرور دیا جائے گا، کیونکہ حسین سب سے بڑے شہداء میں شہید کہلاتے ہیں۔ امام نے کہا، حسین اللہ نے کہا تھا کہ تم شہداء کو شک کی گمان سے بھی نہ دیکھنا، وہ شہداء شفاعت کریں گے میرے اجازت سے، وہ جس کو چاہیں گے وہ شفاعت کریں گے۔ اس لیے ہمیں حسین سے اگر اتنی محبت ہے تو حسین کے نام پہ اگر ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں تو ہمیں ذرہ برابر بھی احساس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی اب آئیے، آج حسین کا پرشا دینا ہے، آج حسین کا چہلم ہے۔ ہم چہلم منانے کے لیے آج خصوصاً بی بی زہرا کو پرسہ دینا ہے، خصوصاً بی بی زینب کو پرسہ دینا ہے، خصوصاً بی بی سکینہ کو پرسہ دینا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب اہل حرم کو رہائی مل گئی تھی
کل جہاں تک ختم کیا تھا وہیں سے میں اپنا مصائب کو آغاز کروں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، جیسے ہی جناب رباب نے جناب سکینہ کو ودا کر دیا، اے سکینہ ہم جا رہے ہیں، لیکن اے سکینہ ہم آپ کی زیارت کرنے ضرور آئیں گے۔ عزاداران مظلوم کربلا، اہل حرم کا قافلہ اب جیسے ہی چلا مدینے کی جانب، ایک چوراہا آتا ہے۔ چوراہا پہ امام سجاد نے کہا کہ جانتے ہو کہ یہ کون سا راستہ جا رہا ہے؟ جناب زینب نے کہا اے بیٹا سجاد ہمیں نہیں معلوم یہ کون سا راستہ ہے۔ ایک مرتبہ آواز بلند کرتے ہیں اے پھوپھی اماں یہ کربلا کا راستہ ہے۔ اب جیسے ہی جناب زینب نے سنا اچھا یہ کربلا کا راستہ ہے، اے بیٹا سجاد ہمیں کربلا جانے دو، ہم اپنے لال کو سارے شہداء کو بے غور کفن چھوڑ کے آئے ہیں، لاشوں کو یہاں چھوڑ کر آئے ہیں، ہم زیارت کرنے ضرور جائیں گے۔ عزاداران مظلوم کربلا، سید سجاد قافلے کو لے کر کے کربلا کے میدان میں آتے ہیں۔ جیسے ہی کربلا کے میدان میں قافلہ آیا، ادھر رسول اللہ کے صحابی جابر بھی آ رہے تھے چہلم منانے۔ عزاداروں جیسے ہی کیا دیکھا کہ جابر نے دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، اپنے غلام سے کہا اے غلام دیکھو کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ کہا کہ ہاں ایک قافلہ آ رہا ہے، ذرا دیکھو کہیں میرا بیٹا سجاد تو نہیں، کہیں حسین کا بیٹا سجاد تو نہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، ہاں ایک قافلہ آ رہا ہے، بتاؤ اس کی شکل کیسی ہے، وہ کس خصوصیت کا مالک ہے؟ ارے وہ سید سجاد بڑے جوان تھے، بڑے ہٹے کٹے تھے، وہ بڑے قداور تھے۔ ارے عزادارو غلام چیخ مارتا ہے ارے وہ کوئی جوان نہیں ہے بلکہ ایک بوڑھا شخص ہے، ارے جس کی داڑھی سفید ہو گئی، جس کے کمر جھکی ہوئی ہے۔ عزادارو اس کے بعد سید سجاد کربلا کے میدان میں آتے ہیں، ایک چیخ مارتے ہیں ہائے عزادارو جب بھی دنیا میں کسی کا انتقال ہوتا ہے پورے گاؤں والے اس کو پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں، لیکن ہائے سید سجاد ایک ندا بلند کی ہائے بابا ہمیں کوئی پرسہ دینے کے لیے نہیں، آئے نانا آئے دادا ہمیں کوئی پرسہ دینے کے لیے نہیں۔ اچانک جناب سجاد کی نگاہ جابر پہ پڑتی ہے، تڑپ جاتے ہیں، جابر کے پاس دوڑ کر آ جاتے ہیں، گلے لگ جاتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ارے کئی دنوں سے اپنوں سے ملاقات کرنے کی تڑپ تھی۔ کہتے ہیں اے جابر ارے ظالموں نے میرے بابا کو 3 دن سے بھوکا پیاسا مار دیا گیا، اے جابر ہمیں اتنا مہلت نہیں دیا گیا، ہم اپنے بابا کو دفن کر دیں۔ اے جابر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا، اے جابر ہماری سیدانیوں کو سر ننگے کر دیا گیا، ہماری سیدانیوں کے پشت پہ ارے خنجر چلائے گئے، تازیانوں سے وار کیا گیا۔ اے جابر ارے شام کے مجمع اغیار میں ہماری پھوپھیاں ہماری بہنیں سر ننگے تک رہی تھی۔ اے جابر عزادارو ایک جملہ کہتے ہیں اے جابر ارے ذرا دور ہٹ جاؤ، اور ہماری سیدانیاں بھی اس مقتل میں آئی ہیں اپنے لال کا پرسہ دینے کے لیے۔ جابر کہتے ہیں کہ اے آقا سجاد ارے میں تو نابینا ہوں، میں تو نہیں دیکھ سکتا۔ سید سجاد ایک جملہ کہتے ہیں اے جابر مجھے بھی پتا ہے کہ تو نابینا ہے، اے جابر ارے لیکن تو بہرا نہیں ہے، اور جب میرے سیدانیاں اپنے لال کا پرسہ دیں گی میری سیدانیوں کی آواز تمہارے کانوں میں ٹکرائے گی، میری غیرت برداشت نہ کر سکے گی۔
اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو جناب زینب اس کے بعد مقتل میں اپنے بھیا حسین کی قبر ڈھونڈ رہی ہے، اہو بکا کر رہی ہے، ہائے میرے بھیا حسین، ہائے میرے آقا حسین۔ سید سجاد کہتے ہیں اور چلو میں آپ کو حسین کی زیارت کراتا ہوں۔ جیسے ہی حسین کی قبر پہ لے آئے، ایک چیخ مار کر کے قبر حسین سے لپٹ جاتی ہے، کہتی ہائے بھیا ہم آپ کو آجا کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے، اے بھیا حسین ہمیں معاف کرنا۔ عزادارو اس کے بعد ساری بیویاں حسین کی قبر سے لپٹ جاتی ہیں، رونے لگتی ہیں۔ سید سجاد کہتے ہیں ارے اگر اسی طریقے سے ہماری سیدانیاں روتی رہیں ان کی جان نکل جائیں گی۔ سید سجاد جناب زینب کے بازو کو پکڑا، کہا کہ اے زینب یہ جو دوسری قبر ہے کیا تمہیں پتہ ہے یہ کس کی قبر ہے؟ نہیں نہیں بتاؤ یہ کس کی قبر ہے؟ یہ علی اکبر کی قبر ہے۔ ارے جناب لیلا کی جان نکل جاتی ہے، اپنے سر کو قبر سے رکھ دیتی ہے، کہتی ہائے اکبر۔ اجر کو اللہ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ آج آخری پرسہ ہے، جی بھر کر کے بی بی سیدہ کو پرسہ دو، آج جی بھر کے بی بی زینب کو پرسہ دو۔ اس کے بعد گنج شہیدہ میں لے کر آتے ہیں، کیا کہتے ہیں دیکھو یہ انو محمد کی قبر ہے، یہ دیکھو قاسم کی قبر ہے، جی بھر کی زیارت کر لو۔ عزاداران مظلوم کربلا جب سب کی زیارت ہو گئی، اس کے بعد جناب زینب نے ایک چیخ ماری، اے بیٹا سجاد ارے سب کی زیارت کرا دی، ارے بھیا عباس کی زیارت کب کراؤ گے؟ عزادارو ارے سید سجاد کہتے ہیں اے پھوپھی اماں عباس کی زیارت کرنے ہیں۔ ارے عباس ارے فرات کے کنارے اپنے بازو کو کٹا کے سو رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ اس کے بعد جناب سجاد پورے قافلے کو اہل حرم کو فرات کی جانب نکلے۔ عزادارو جناب زینب اہل حرم کے قافلے کو روک کر کہتی ہے ایک جملہ، کہتی ہے کہ اے سیدانیوں جب عباس کی قبر پہ جانا اس بات کا خیال رکھنا، ارے سب کچھ بتا دینا کہ اے آقا عباس ہمیں تازیہ نے مارے، اے عباس ہماری رضا چھینی گئی، اے عباس ہمارے سر ننگے ہو گئے، مجمع اغیار میں ہمیں ذلیل و رسوا کیا گیا، ارے سب کچھ بتا دینا لیکن یہ بات نہ بتانا کہ ہم سکینہ کو زندان شام میں چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ ارے میرے بھیا کی غیرت برداشت نہ کر سکے گی۔ عزادارو اس کے بعد سید سجاد جب لاش حسین کو ارے جب قبر میں دفن کرنے کے لیے اترے تھے، عزادارو ذرا غور سے سننا امام کے وہ جملے، حسین کا لاشا اٹھ نہیں رہا ہے، مدینے کی جانب رخ کیا، نانا آؤ آؤ ارے اپنے نواسے کا لاشا اٹھاؤ، ارے نجف کی جانب رخ کر کے کہا اے دادا علی مرتضیٰ آؤ آؤ اپنے لال حسین کا پرسہ دو، اپنے لال حسین کا لاشا اٹھاؤ، جنت البقیع کی طرف رخ کیا، ہائے چچا حسن آؤ آؤ لاشا حسین اٹھاؤ۔ عزادارو رسول اللہ آتے ہیں، سرہانے بیٹھ کر کے سر اقدس کو پکڑ لیتے ہیں، ارے علی مرتضیٰ آتے ہیں کمر میں اپنے ہاتھ کو سہارا دیتے ہیں، ارے حسن مجتبیٰ آتے ہیں قدم کو سہارا دیتے ہیں، سید سجاد قبر میں اتر جاتے ہیں۔ عزادارو کیا دیکھا کہ ایک بوڑھی ماں سیدہ فاطمہ زہرا ایک نے ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے فریاد کر رہی ہے، ارے ذرا آہستہ اتارنا میرے بچے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا، آئے میرا بچہ زخموں سے چور چور ہو گیا،
میں نے اپنے بچوں کو چکیاں پیس پیس کر پالا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليه حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وطوعه وتمتعه فيها طويلا ما تمسن يا حسين يا حسين